अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जमा नमाज कोर्स हमारा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तर्जमा नमाज कोर्स की क्लास नंबर 7। पिछली 6 क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने नमाज के औकात, रकात, फिर लफ्ज़ी तर्जमा और हमने फिर जो है रुकू तक मुकम्मल कर लिया था। आज की क्लास में रुकू के बाद सजदा जो है उसकी हम कलिमात और उसका लफ्ज़ी तर्जमा इंशाल्लाह याद करेंगे, और एक बहुत खूबसूरत दुआ भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी या नहीं पढ़ी होगी, और जो पढ़ते हैं उनको उसका तर्जमा और मकसद मालूम नहीं होगा। तो इसलिए इसको मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस कोर्स से आपकी नमाज बहुत ज़्यादा बदल जाएगी और आप में खुशू पहले से काफ़ी हद तक ज़्यादा महसूस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने रुकू में जो है लफ्ज़ी तर्जमा उसके कलिमात का पढ़ा था, और फिर मैंने एक खूबसूरत सी दुआ भी बताई थी जो कि पहले लोगों को बहुत कम मालूम है, और उसके साथ रुकू से उठने की जो मैंने एक बड़ी ही खूबसूरत दुआ आपसे जिक्र की थी, जिसमें मैंने बताया था कि 30 से ज़्यादा फरिश्ते उस दुआ का सवाब लिखने के लिए आपस में सबकत ले जाना चाहते थे। उस दुआ का भी जिक्र किया। इसी तरह मैं आपको ऐसी दुआएं नमाज में ज़रूर साथ साथ बताऊंगी जिनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है और बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं या जानते हैं। तो रुकू के बाद जैसे हम रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये पढ़ने के बाद और जो दुआ मैंने बताई थी, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये दुआ पढ़ने के बाद हम सजदा में चले जाते हैं। और सजदा नमाज में सबसे ज्यादा जो अहम तरीन रुकन है वो है सजदा। इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। पूरी नमाज से सजदे से ज्यादा बेहतरीन रुकन कोई नहीं है। और सजदे में जब इंसान झुक जाता है तो ये इंसान की आजिज़ी की सबसे बड़ी दलील है कि वो अपने अल्लाह के सामने इस कदर आजिज़ हो गया कि वो गिर पड़ा। उसने अपने हाथ, पाँव, अपना जिस्म, अपना सर, सब कुछ अल्लाह के सामने गिरा दिया। आप सजदा को एक नॉर्मल समझकर, एक आदत समझकर मत किया करें। सजदा को एक आजिज़ी समझ करके, या अल्लाह ये वो रुकन है जो मैं कभी दुनिया में किसी के सामने नहीं कर सकती। आप बताएं कि क्या आप जिस सजदा की हालत में अल्लाह के सामने जाती हैं, क्या कभी ऐसा किसी इंसान के सामने हम उसके पाँव में झुक सकते हैं? कभी भी नहीं। हमारी अना भी हमें इस चीज़ की जो है वो इजाज़त नहीं देती कि हम किसी के सामने इस तरह, इस अंदाज में झुक जाएं, अपना सर ज़मीन पे लगा दें। लेकिन इसका मालिक जिसको ये सजदा है वो सिर्फ अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह को ही सजदा जो है वो सजदा है। हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने इतने आजिज़ हो ही नहीं सकते, और अगर कोई होता है तो उससे बड़ा मुशरिक कोई नहीं, क्योंकि उसने अपने जिस्म को तमाम तर आज़ादी उसके सामने गिरा दी जिसको वो सजदा कर रहा है। तो उससे बड़ा फिर मुशरिक कोई नहीं हुआ जिसने इस हद तक आजिज़ी में इंतहा कर दी कि अपना माथा उसके सामने टेक दिया। तो इसमें जो आजिज़ी और इबादत है वो सिर्फ अल्लाह के लिए लायक है। सजदा में जाते ही हम जो कलिमात कहते हैं, सही मुस्लिम की रवायत में सुबहाना रब्बी अल आला, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, आला सबसे बुलंद है। अब देखिए, नॉर्मल लोग सुबहान रब्बी अल आला ये पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको इसका मकसद मालूम नहीं, इसका मतलब मालूम नहीं कि किस मकसद के तहत मैं ये बात कर रही हूँ। कि बिल्कुल झुककर, सर जमीन पे लगाकर, इंतहा दर्जे की आजिज़ी अख्तियार करने के बाद मैं कह रही हूँ कि पाक है मेरा रब। मेरा रब हर ऐब से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर किस्म की शराकत से पाक है। आला वो सबसे बुलंद है। या अल्लाह तो जितना बुलंद है मैं इतना तेरे सामने गिर गई हूँ। या अल्लाह ये मेरी आजिज़ी की इंतहा है और ये तेरी बुलंदी की इंतहा है। इस कदर गहराई वाले अल्फाज है। कलिमात छोटे से हैं लेकिन इसमें मकसद और गहराई बहुत ज्यादा बड़ी है कि आला सबसे बुलंद है। या अल्लाह तेरे से ऊपर है ही कोई नहीं, तो सबसे बुलंद है। और मेरे अंदर जिस कदर आजिज़ी थी सारी की सारी मैंने तेरे सामने निछावर कर दी, मैं सजदे में गिर गई या अल्लाह। और देखें कि जब सजदे की हालत में कोई इंसान ये कलिमात कहता है तो उस अल्लाह को कितना प्यार आता होगा अपने बंदे पे, कि इंतहा दर्जे की आजिज़ी में सर ज़मीन पे झुकाकर और मुझे कह रहा है कि या अल्लाह तू सबसे बुलंद है, तू पाक है हर किस्म की शराकत से, हर किस्म के ऐब से। तो अल्लाह क्यों उठने से पहले उसके गुनाह माफ़ न करेंगे? फिर जो दुआ मैंने आपको रुकू में बताई थी वही दुआ आप सजदे में भी पढ़ सकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फिरली, कि अल्लाह तो पाक है, हमारे रब अपनी खूबियों के साथ है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये कलिमात आप सजदा में भी रुकू के साथ साथ ज़रूर पढ़िए। ये दुआ बहुत खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह की तारीफ़ करने के साथ फ़ौरी हम जो है वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह कैसे माफ़ नहीं करेंगे?
اس کے بعد سجدہ میں آپ اور بھی کئی مزید دعائیں مانگ سکتے ہیں جو آپ کو قبول کروانی ہے اپنے اللہ سے، کہ میں اپنے اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہتی ہوں، یہ بھی مانگنا چاہتی ہوں. کافی حد تک آپ دعائیں جو ہیں جتنا لمبا سجدہ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لمبا کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں اپنے سجدے میں مانگیں. یہ قبولیت کی انتہا کا ایک وقت ہوتا ہے. سجدے سے زیادہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، عاجزی والی کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہاں پہ اپنے اللہ سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں اور سجدے میں مانگنا شروع کر دیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ قبول کر رہا ہے. اس کے بعد سجدہ سے جب اٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگ صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور رکتے بھی نہیں ہیں. یہ سنت کے خلاف عمل ہے. فوراً جو ہے بس اللہ اکبر کہا اور دوسرے سجدے میں چلا گیا، ایسا نہیں کرنا. یہاں بھی اللہ نے دعا سے خالی جگہ نہیں رکھی. یہاں پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے. اور پھر دو طرح کی دعائیں جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں. ایک تو آپ نے یہ کہنا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے. ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے جس میں یہ کلمات ہمیں ملتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان یعنی دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے یہ کلمات کہنے ہیں رب اغفر لی. یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ انسان سجدے سے اٹھا اور پھر سجدے میں گر رہا ہے، یہاں پہ اپنے لیے مغفرت طلب کرے، اللہ آپ کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پہ اور ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر رکیں، کیونکہ فوراً سجدہ جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے. نماز کو ٹھہر ٹھہر کر خشوع کے ساتھ پڑھیں. اب دیکھیں ہم سنتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی لمبی ہوا کرتی تھی، اتنی لمبے سجدے ہوتے تھے، اتنے لمبے رکوع ہوتے تھے، لیکن ہماری نماز 2 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے. ایسا کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم پوری نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی وقت کم ہے. وہ ایسا کیا کرتے تھے؟ وہ یہی دعائیں زیادہ پڑھتے تھے. ان کو اس کا مقصد پتہ ہوتا تھا، ان عاجزی کا پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت میں جس قدر عاجز ہو کے اپنے اللہ کے سامنے ملاقات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرا اللہ پورے کی پوری توجہ سے میری دعائیں قبول کر رہا ہے. تو وہ سجدوں میں زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، رکوع میں زیادہ دعائیں مانگتے تھے، قیام میں زیادہ صورتیں پڑھتے تھے، اتحیات میں زیادہ دعائیں مانگتے تھے، اسلام پھیرنے سے پہلے کثرت سے دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو ایسے نماز لمبی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک ہی کلمہ کو بار بار رٹیں گے اور کھڑے رہیں رکے رہیں، اس طرح نماز لمبی نہیں. خشوع اس میں آتا ہے. تو آپ نے سجدہ سے اٹھنے کے بعد ایک بہت خوبصورت دعا جس کا ترجمہ انتہائی خوبصورت ہے، یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا سنن ترمذی میں بھی ہے، ابی داؤد میں بھی ہے. یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وہ دعا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وہدنی اور مجھے ہدایت دے، وجبرنی اور میرے نقصان پورے کر، میرے نقصانوں کی تلافیاں کر دے یا اللہ، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما، وعافنی اور مجھے عافیت عطا فرما، ورفعنی اور میرے درجات بلند فرما. یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے. مختلف احادیث میں اس کے الفاظ آگے پیچھے بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن مقصد یہ دعا کے یہ والے الفاظ آپ نے پورے کرنے ہیں. ایک حدیث میں اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی ورزقنی، اس طرح الفاظ ہیں اس ترتیب سے. لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ میں کتنی بڑی دعا موجود ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے عمل کہ گناہ معاف ہو جائیں، اللہ معاف کر دے، بخش دے. دوسرا اللہ مجھ پر رحم فرما، ورحمنی، اللہ کا رحم جس پہ ہو گیا پھر اس پہ کون سا غم ہو سکتا ہے، کون سی پریشانی ہو سکتی ہے جس پہ اللہ کا رحم ہو گیا. تیسری وحدنی، مجھے ہدایت دے، اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ راستے سے کیسے بھٹک سکتا ہے. وجبرنی، اور میرے جو نقصان ہوئے ہیں نا یا اللہ اس کی تلافی کر دے. جب ہر نقصان کی تلافی پوری اللہ کر دے، دنیا میں ہمیں کوئی کہہ دے نا کہ تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں، یا میں اس کو پورا کر دوں گا، تو ہم اس انسان کا احسان کبھی نہیں بھلاتے کہ فلاں نقصان میرا اس نے پورا کیا تھا. تو جس کے نقصان پھر اللہ پورے کر دے اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے. تو یا اللہ میرے نقصان پورے کر دے، وعافینی اور مجھے عافیت دے دے، ہر قسم کی ناگہانی آفت سے، ہر مصیبت سے عافیت، ہر پریشانی سے عافیت جب مانگ رہے ہیں دنیا اور آخرت کی، اور جس کو اللہ عافیت دے دے پھر اس کے لیے کوئی پریشانی، کوئی بے سکونی، کوئی بے چینی بچتی ہے. ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما، جس کا رزق کا ذمہ اللہ اٹھا لے پھر اس کو کون سی پریشانی رہ گئی، کمانے کی فکر ہی ختم، دنیا کے غم ہی ختم، مہنگائی کی ٹینشن ہی ختم. جب اللہ رزق کا ذمہ اٹھا لے پھر اللہ آسان سے آسان کر کے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے اور حلال رزق عطا فرمائیں گے.
اس کے بعد ورفعنی، میرے درجات بلند کر، اور جس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو، دنیا میں ایک چھوٹی سی پوسٹنگ، چھوٹے سے درجہ، تھوڑا سا اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اگر درجات آپ کے بلند ہو جائیں تو اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے، کیا مقام مل جائے اللہ کے ہاں۔ تو یہ دعا کس قدر معنی خیز دعا ہے، اس دعا کو آج ہی یاد کریں اور اس کو ترجمہ اس کا یاد کریں، اپنی نماز میں اس کو ضرور پڑھیں اور کمنٹس میں بتائیں کیا آج سے پہلے آپ کو یہ دعا معلوم تھی یا نہیں، اور کیا آج سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتی تھیں یا نہیں، یا پھر آپ کو اس ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ یہ دعا یاد ہوئی یا یہ حدیث آپ تک پہنچی، یہ ضرور بتائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے لوگوں کو اس ویڈیو سے جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی نماز میں سنت کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہم وہ ضرور پڑھیں گی، اور ویسے بھی کتنی خوشی ہوتی ہے ایسے کلمات پڑھتے ہوئے، ایک تو دعاؤں کی قبولیت، دوسرا ویسے خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں میں وہ کلمات ادا کر رہی ہوں جو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، جو صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، اس میں اور زیادہ خوشی آپ کو محسوس ہوگا، اور زیادہ محبت ہوگی آپ کو اپنی نمازوں سے۔ تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ خواتین تک شیئر کریں تاکہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ تبدیل ہو سکیں، ان کی نمازوں میں زیادہ خوشی آ سکے، ان کی نمازیں پہلے سے زیادہ بہتر ہوں، اپنے اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والی بن جائے۔ جتنے لوگ آپ کے توسط سے سیکھیں گے آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا، اور قیامت کے روز جب آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے اعمال میرے اعمال میں کیسے، تو اللہ فرمائیں گے کہ ہاں یہ آپ نے تو نہیں کیے، ہاں آپ نے دوسروں کو پہنچانے کا ذریعہ بنے، دوسروں نے جو عمل کیے تھے وہ آپ کی وجہ سے کیے تھے، اور آپ کے اعمال میں وہ سارے اعمال لکھے جاتے رہے۔ تو اس لیے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، تاکہ نماز درست ہو سکے اور نماز کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھے سے دعاؤں کو یاد کیجیے گا۔